وأولياء أمته وعلماء أهل سنته رضوانه ورضوان الله تعالى أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ زمانہ صحبت باولیاء، مولانا فرماتے ہیں زمانہ صحبت باولیاء بہتر 100 سالہ طاعت میں، بہتر 100 سالہ طاعت میں. اللہ اللہ گفت اللہ میں شبت، اللہ اللہ کہتے کہتے بندہ آپ کو اللہ بن جاتا ہے. اللہ اللہ گفت اللہ میں شبت، ان سفن حقست باللہ میں شبت. پیر راہ ذات خدا ایک ندی، نہ مرید کو جو اپنے پیر کو خدا نہیں، خدا کی ذات نہیں سمجھتا، وہ مرید ہی نہیں. بہرحال میں بلا دوں آج حضرت خدا نواز بلند پرواز خواجہ خواجگاں سید محمد الحسن حسینی یسوع دراز علیہ الرحمہ والرضوان ولادت طیبہ. مجھے حضرت یسوع دراز کی زندگی سے 2 چیزیں حاصل ہیں. ایک پیر و مرشد کا اور دوسرا خدا اور بندے کے بیچ میں الہامی جو مکالمہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت بندہ نواز یسوع دراز بلند پرواز کو الہام ہوا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ سے پوچھا: اے بندہ نواز، اے یسوع دراز، اے محمد الحسین، تم ولایت کے درجوں پہلا مسلمان ہے، بعد مومن ہے، بعد زاہد ہے، بعد موحد ہے، اس کے بعد قطب اوتاد ابدال، ایسے ولایت کے بھی درجے ہوتے ہیں. یوں تو ہر مسلمان ولی ہے. قرآن کی نظر میں ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، لیکن اولیاء اکرام کی ولایت میں اور ہماری ولایت میں فرق ہے. اولیاء اکرام وصال حق قرب الہی کے بلند و بالا درجے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بندہ نواز یسوع دراز سے پوچھا: اے بندہ نواز، تم ولایت کے وہ کون سا درجہ ہے جسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سید محمد الحسین نے کہا: اے اللہ مجھے بندہ نواز بنا. ارے تیرا دادا
حضرت سلطان الہند خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری صرف غریب النواز ہے، تو بندہ نواز کرنا چاہتا ہے. تیرا دادا جو سلطان ہند ہے، جو عطائے رسول ہے، جو نائب رسول ہے، جو فخر ہندوستان ہے، وہ صرف غریبوں کو نوازنے والا ہے. اور تو غریبوں کو، امیروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو، رئیسوں کو، فقیروں کو، تاجداروں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سب بندوں کو نوازنے والا. اتنا بڑا معاملہ تیرے دادا سے بھی بڑھتا. کیا یہ تیرے دادا کے ساتھ گستاخی نہیں ہو جائے گی؟ تو حضرت سید محمد الحسین اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو مجھے بندہ نواز بناتے، جو کچھ بھی ہو مجھے بندہ نواز بناتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بندہ نواز بناتے. اللہ تعالیٰ بندہ نوازی کا مقام اور مرتبہ حضرت سید محمد الحسینی کو عطا کرتا ہے، پھر ولایت کے سلسلے کو آپ پر ختم کر دیتا ہے. ایک طرف سے انعام ہوا تھا بندہ نوازی، دوسری طرف سے سلسلے چمٹیا میں ولایت کو ختم، 22 خواجہ کو ختم. اسی لیے صوفیہ اکرام کہتے ہیں 22 خواجہ کی چوکھٹ. آخری خواجگان حضرت بندہ نواز کے سترہ. یہ ایک بات. اور دوسری بات، پیر کے ادب کے تعلق سے کمال کا ایک مرتبہ جنگ کا میدان سمجھا تھا. حضرت آپ کے پیر مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت دہلی کی فوج میں ہوتے سپاہی کی حیثیت سے. آپ دکن کے فیروز شاہ بہمنی کی فوج میں ہوتے. دونوں فوجیں صف آرام آپس میں لڑنے لگے. ایسے عالم میں جبکہ جنگ کا میدان سجا ہوا ہو، مقابلے میں فوجیں کھڑی ہوئی ہو اور ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار کھڑی ہوئی. اپوزٹ فوج میں دلی کی سلطنت کی فوج میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، دکن کی فوج میں فیروز شاہ بہمنی کی فوج میں بندہ نواز. دونوں سپاہی لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ کا میدان سج جاتا ہے. حضرت بندہ نواز کی نظر اپنے پیر مرشد پر مقابلے کی فوج بالمقابل فوج میں اپنے پیر مرشد کے اوپر پڑ جاتا ہے. جیسے ہی اپنے پیر مرشد کے اوپر نظر پڑی، آپ کے قریب احتراماً اپنے سر کو دونوں گھوڑوں پر، دونوں گھوڑ سوار، ادھر سے یسو دراز کی گھوڑ سوار، ادھر سے نصیر الدین چراغ کی گھوڑ سوار، دونوں گھوڑوں پر بیٹھے. اب پیروں کو چومنے نہیں ہوتا. حضرت بندہ نواز اپنا سر مبارک
حضرت کے رانوں پر رکھتے تھے. حضرت کے نصیر الدین چراغ دہلوی اپنے پیر مرشد کے گھڑگوں پر گھٹنوں پر رکھتے تھے. جیسے ہی گھٹنوں پر رکھنا تھا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے پیر مرشد فرماتے ہی اور نیچے تو اور تھوڑا جھک کر اور تھوڑا نیچے سر پھر فرماتے ہیں اور نیچے. حضرت کے پیروں پر اپنا سر رکھا جی. جب گھوڑے پر سے ایک آدمی جھک جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ ایسا. تو حضرت کے پیر پر سر رکھا. اس کے بعد نصیر الدین چراغ دہلوی فرمانے لگتے ہیں آؤ نیچے. ہاتھ تو ایک گھوڑے کے گھٹنے پکڑ لیتے. پھر فرماتے ہیں آؤ نیچے. گھوڑے کے پیروں پر سر رکھتے ہیں. الٹے ہو جاتے ہیں. جب آپ نے اپنا سر حضرت کے گھٹنوں پر رکھا تھا تو رکاب میں آپ کے بال پھنس گئے. رکاب مطلب گھوڑے پیر رکھ لینے کی جگہ پہ رکاب. اب رکاب میں آپ کے بال مبارک پھنس گئے تھے تو ٹوٹ جانا چاہیے. جیسے جیسے نیچے 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 جھکے ٹوٹ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے بالوں کو لمبے بنا دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کے گیسوں کو لمبے لمبے کر دیتا. گھوڑے کے پیر تک لمبے کر دیتا. اسی لیے آپ کو گیسو دراز آپ کو گیسو دراز اللہ تعالیٰ نے آپ کے بالوں کو. آج کل لوگوں کا مشغلہ بن گیا. کوئی ناخلف اپنے آپ کو خلفائے راشدین میں شمار کرتا ہے. وہ بھی پیر ہے. جسے کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پیر ہے. جسے فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی وہ بھی پیر ہے. جسے آداب پیر مرشد نہیں معلوم اور جسے آداب مریدین پیر کا ہی ادب نہیں ہوتا مریدین کا بھی ادب ہوتا ہے. آداب مریدین نہیں معلوم وہ بھی پیر ہے. ایسے جاہل لوگ لمبے لمبے بال چھوڑ لے کر تماشا بناتے ہیں پیری ہوئی. لیکن یسوع دراز کے یسوعوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبے کر دیا اپنے پیروں کے قدم پہ جھکنے کی وجہ سے. تو جیسے ہی گھوڑے کے قدموں پر سر رکھتے ہیں حضرت بندہ نواز تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اپنی زبان سے کہتے ہیں یسوع دراز میں تیرے سر کو عرش پر بلند و بالا دیکھ رہا. تو جہاں تک آداب شیخ کا معاملہ ہے وہ بزرگان دین سے بزرگان چشت سے بزرگان چشت اہل بیت سے سیکھنا چاہیے. مجھے یہ دو چیزیں حضرت یسوع دراز کی زندگی سے حاصل ہوئی. خدا کے بندے کے بیچ میں جو تعلیم ہے نمک ہے تو حضرت کا اختیار ہے یسوع دراز دکنی زبان نمک ہے تو نمک بولتی نمک بولتے ہیں. نمک جب پانی میں مل جائے تو نمک بولتا ہے کس کا. نمک جب پانی میں مل جائے تو نمک بولتا ہے اسے کسے. ایک سالک پر ایک مرید پر
اپنی عشق کی بنیاد پر فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. پہلی منزل فنا فی الشیخ، اپنے پیر پر فنا ہو جانا. فنا ہو جانے کا نام پیزن کھا کے مر جانا ہے. فنا ہونے سے مراد پیر کا نام لے، یا پیر میں پیزن کھا رہا ہوں، فنا ہو جا رہا ہوں. ایسا پیر پر فنا ہونے کا مطلب اپنے بیوی بچوں کو پیر کے سامنے لا کے پیش کر دے کر ان کے پیر ہاتھ سب دبانے کرانا بھی نہیں. آج کل یہ بھی چل رہا ہے. میری پوری یہ پیر کے پاس میرا گزر ہوا تو 6 ان کے پیر دبا لے کر بیٹھی تھی. میں نام لے کے کہہ دیتا تھا لیکن مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا نام. 6 عورتیں ہاتھ اور پیر دابتے ہوئے بیٹھی تھی پیر صاحب. وہ بھی فنا فی الشیخ نہیں. فنا فی الشیخ اگر سیکھنا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں کام کرنا ہے. میرے صحابہ کرام، میرے پیارے پیارے صحابہ کرام، جو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں بلا کریں. کسی نے 1 دینار لا کے دیا، کسی نے 2 دینار لا کے دیا، کسی نے 4 دینار، کسی نے 100 دینار لا کے دیا. کسی نے کچھ لا کے دیا. حضرت عثمان نے آدھا اپنا مال و متا لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. مولا علی نے اپنے طور پر کچھ لا کے پیش کر دیا. ابو ہریرہ نے کچھ لا کے پیش کر دیا. عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لا کے پیش کر دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی ہر وہ چیز، یہاں تک پانی پینے کا ایک گلاس، یہاں تک بیٹھنے کی رضائی تک ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ہے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ آئے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر نے فرمایا خدا اور رسول میرے لیے کافی. پیر پر قربان ہونا ایسے سیکھ اور لے جا کر غیر شرعی طور پر شریعت کے خلاف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت آتا ہے، آخری لمحات میں مولا علی مشکل کشا پوچھتے ہیں اے فاطمہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگتی ہیں میرے سرتاج میرا جنازہ دن میں نہ نکالنا، رات میں نکالنا. فاطمہ رات میں کیوں؟ اے میرے سرتاج کسی غیر محروم کا سایہ میرے جنازے پر نہ پڑے. اب غیر محروم عورتوں کا سایہ پیروں پر پڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو حضرت علی کا عاشق، فاطمہ کا عاشق، پنجتن کا عاشق کہتے ہیں. وہ فاطمہ جس کے جنازے پر بھی غیر محروم مرد کا سایہ فاطمہ زہرا کو گوارا نہیں تھا. عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہی، پیری مریدی کرتے ہی، لیکن 6 عورتوں کا 10 عورتوں کا سایہ اپنے اوپر ڈلا لیتے. افسوس کی بات ہے بزرگان دین کا طریقہ یہ نہیں تھا، چال چلن یہ نہیں تھا. پیر جب بھی دین حق کے کام میں بلاتا ہے تو فوراً آتا ہے. پیر جب بھی کسی گناہ کبیرہ فسق و فجور کو چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے
تو فوراً عمل کرو. پیر جب بھی حق و صداقت کی باتیں سناتا ہے تو اسے سینے میں سنبھال کر. پیر معرفت حق اور راز و نیاز کی باتیں بتاتا ہے تو ان باتوں کو بارے امانت کی طرح سینے میں چھپا کر رکھتا ہے. ہر وقت وصال قرب الہی کی تمنا کرو, تزکیہ قلب, تزکیہ نفس کرو, اپنے نفس کا تزکیہ کرو. پیر پر فنا ہونے کا اور ایک مطلب یہ ہے, فنا فی الشیء کا, میرے ہاتھ آج سے میرے ہاتھ نہیں ہے. یہ ہاتھ میں نے اپنے پیر کو بیعت کے وقت پر ہی بیچ دیا. بیعت کا معنی ہی ہے اپنے آپ کو بکا دینا. بیعت کا معنی ہی ہے اپنے آپ کو سیل حفظ, اپنے آپ کو بکا دینا. تو پیر کے اپنے ہاتھ کو پیر کا ہاتھ سمجھ, اپنے ہاتھ کو فنا کر دیں, پیر کے ہاتھ کو باقی رکھیں. اب ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمارا پیر کا ہمارے ہاتھوں سے. اپنے پیروں کو پیر کے پیر سمجھیں, اپنے پیروں کو فنا کر دیں, پیر کے پیر کو باقی رکھیں. اب ہم وہ راستہ چلیں گے جس راستے پر چلنے سے ہمارا پیر خوش ہو جائے گا. ہم شراب خانوں کی طرف نہیں جائیں گے, ہم جوا خانوں کی طرف نہیں جائیں گے, ہم اپنے ہاتھوں سے ڈرگس کو نہیں چھیئیں گے, منشیات کو ڈرگس کو نہیں چھیئیں گے, کسی بھی نشاور چیز کو نہیں چھیئیں گے. اسے فنا فی الشیء. سبحان اللہ. لیکن افسوس کی بات, آج درگاہوں میں بھی ڈرگس, آج یہ پیری مریدی کا طبقہ ہی گانجا پینا شراب پینا ہو گیا ہے. گانجا پینا شراب پینا پیری مریدی بن گیا ہے. قسم ہے اللہ کی پیری مریدی کو نہیں. پیری مریدی کی ابتدا مولا کائنات اسد اللہ خالص مظہر الہدایت والقرائن علی بن ابی طالب سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. امام حسن و حسین سے پیری مریدی کی ابتدا ہوئی. حضرت ابو بکر کی خلافت کو امام حسین مان رہے, امام حسن مان رہے, مولا علی مان رہے, عمر کی خلافت کو مان رہے, عثمان کی خلافت کو مان رہے, لیکن یزید کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, یزید شرابی تھا, یزید گنجڑ تھا. اب حسینی پیری مریدی چاہیے یا یزیدی پیری مریدی چاہیے؟ آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شہزادہ غوث اعظم زندہ باد, شہزادہ غوث اعظم زندہ باد. جو امام حسین کو پیر مانتا ہے, جو علی مرتضیٰ کو پیر مانتا ہے, وہ شراب نوشی نہیں کرتا, جوا بازی نہیں کرتا, گنجڑ گانجا نہیں پیتا, فسق و فجور کے کام نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا, بری بری نظروں سے کسی کو نہیں دیکھتا. یہ سب یزید کی پیری مریدی ہے. جو شراب پی رہا ہے اور اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے, جو گانجا پی رہا ہے اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے, جو نشے بازی کر رہا ہے اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے, جو غیر عورتوں سے اپنے پیر دبوا رہا ہے اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے, جو خلاف شریعت افعال انجام دے رہا ہے اپنے آپ کو پیر کہہ رہا ہے. تو یہ پیری مریدی یزید کی پیری مریدی ہے, امام حسین کی, امام حسن کی, مولا کائنات اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب کی پیری مریدی ہے. ان کا اہل بیت کا دعویٰ بالکل غلط ہے. صحیح بات. تو پیر پر فنا ہونے کا ایک مطلب اپنے ہاتھ کو پیر کے ہاتھ سمجھے, ہر وہ کام کرے جو پیر چاہتا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ پر فنا ہونے کا مطلب
پہلا مقام تصوف کا فنا فی الشیء، دوسرا فنا فی الرسول. ہم آج سے وہ کام کریں گے اپنے ہاتھوں سے جس سے رسول خوش ہو جائے. ہم وہ راستہ چلیں گے جس سے رسول خوش ہو جائے. ہم وہ بولیں گے جس سے رسول خوش ہو جائے. ہم وہ سنیں گے جس کے سننے سے رسول خوش ہو جائے. ہم ان راستوں کی طرف دیکھیں گے جن کے طرف دیکھنے سے رسول اللہ راضی ہو جائے. کوئی کام خلاف سنت نہیں کریں گے. ہمارا چلنا بمطابق سنت ہوگا، ہمارا بیٹھنا بمطابق سنت ہوگا، ہمارا اٹھنا کھانا پینا لینا دینا سب کچھ بمطابق سنت ہوگا. تو یہی فنا فی الرسول ہے. پھر فنا فی اللہ کی منزل آ جاتی ہے. جب فنا فی اللہ ہونے لگتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کر لیا. اے میرے بندے تو نے مجھے راضی کر لیا. میں جسے اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. وہ نہیں دیتا میں دیتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں. یہ فنا فی اللہ. سبحان اللہ. تو آج کے دور میں پیر کامل کا راز آنا بڑی قسمت والی بات ہے، بڑی قسمت والی بات ہے، بہت بڑی قسمت والی. گلی گلی کوچے کوچے میں باطل پرست میں ایک مرتبہ حضور سے بات سبز لباس پہن کر، اب غوث پاک کا لباس بڑا شاہانہ ہوتا تھا. ایک چور ایک مرتبہ جھبے کو دیکھ کر چرانے کے لیے پیچھے پڑ گیا. اور ہم جو ایمبرائڈری کراتے ہیں وہ ایمبرائڈری میں گرے جو باہرات ہوتے ہیں غوث پاک کے. چور غوث پاک کا جھبا دیکھا، چرانے کے لیے پیچھے پڑ گیا. سوچا کہ یہ اگر جھبا میں چرا لوں تو میری 7 پیڑھی کھائے گی. ایسا شاہانہ سبز لباس پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں تاج الدین عبد الرزاق قادری، آپ کے فرزند. آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں ابا جان آپ کا جھبا، آپ کا کرتا، آپ کا لباس کیا بہترین ہے، کیا بہترین ہے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اسی آخری زمانے میں اسی لباس کے اندر بے شمار شمولیوں کو دیکھ رہا ہوں، بے شمار یزیدوں کو دیکھ رہا ہوں. اسی لباس میں بے شمار شمولیوں کو، یزیدیوں کو، ابن سیادیوں کو دیکھ رہا ہوں جو شریعت حقہ کا گلا کھول رہے ہیں، جو معرفت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو بڑا بچ کے رہنا، بہت بچ کے رہنا. تم پیر سمجھ کر ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو وہ ہاتھ دے گا، ساتھ نہیں دے گا. ہاتھ دینے والا پیر نہیں چاہیے، ساتھ دینے والا پیر چاہیے. خبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، میزان پر بھی ساتھ. اب وہ لباس کو دیکھ کر، لمبے لمبے بالوں کو دیکھ کر فریب کھا جانا بڑی گمراہی، بڑی گمراہی. لباس کیا ہے؟ لباس کیا ہے؟ کوئی بھی سلا کے پہن لے سکتا ہے. 5-6 ٹیلر کلر